الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حلقہ احباب میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ شب برات کس دن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات 18 مارچ بروز جمعۃ المبارک جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد شام کے وقت میں جب سورج غروب ہوگا اس وقت سے شب برات کا آغاز ہو جائے گا اور طلوع فجر تک شب برات رہے گی۔ اور کچھ احباب نے یہ سوال کیا کہ اس رات کے کچھ فضائل بھی ہیں یا نہیں، اس رات کے اندر جاگنا کیسا ہے؟ تو ان کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ شب برات کی رات بڑی عظمتوں والی، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے فضائل تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب دلائل کے اندر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض روایات میں 10 احادیث، بعض روایات میں 17 احادیث اس کی فضیلت میں بیان فرمائی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں نہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ تو جب میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ تو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو اپنی آرام گاہ میں نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، رات کو عبادت کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کہے، میں اس کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں، اس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان تمام کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سال کے اندر مرنا ہوتے ہیں ان تمام کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس رات کے اندر مسلمانوں کے، مومنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عظیم رات کے اندر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، جہنم سے ان کو آزادی کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس عظیم رات کے اندر جبکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو بخش رہے ہیں، تو اس عظیم موقع پر بھی چند ایسے لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں جو ایسے لوگ جو اس رات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وہ 8 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو شرک کرتا ہے، مشرک آدمی کی اللہ رب العالمین کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ہر لمحہ ہر موقع پر اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس عظیم رات کے اندر معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ شخص جو کینہ پرور ہے، جس نے دل کے اندر کینہ کو پال رکھا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا پانچویں نمبر پر وہ شخص ہے جو ناحق قتل کرتا ہے، جو قاتل ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس رات کے اندر بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اور اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 6 پر وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، متکبر آدمی، اس کی بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 7 پر وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ کاٹتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط نہیں کرتا، رشتہ داریاں توڑتا رہتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور 8ویں نمبر پر وہ شخص جو چغل خور ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ 8 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اس عظیم رات کے اندر بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر کون کون سے کام کیے جائیں، اور 3 کام کرنے کے یہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس رات کو، یعنی شب برات کی رات کو، قبرستان کے اندر حاضری دی جائے اور وہاں جا کر جتنے بھی مدفون ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور قرآن خوانی کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر رات کو عبادت کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی حاضری لگوائی جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت اور مسنون جتنے بھی اذکار ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جتنے بھی نوافل ہیں وہ اس رات کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں۔ تلاوت کی جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، اور صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ اس کے اندر پڑھ لی جائے۔ اور جو ایک مخصوص طریقہ کہ لوگوں کو جمع کر کے جماعت کی شکل میں ادا کرنا، یہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور تیسرا کام، صبح کے وقت روزہ رکھا جائے، یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔